راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور آپ کو بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا آج کل بڑا اچھا لگتا ہے صبح سویرے جب ہم جاتے ہیں تو کالج میں، یونیورسٹیز میں ہماری بہت سی بہنیں بیٹیاں جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے۔ جہاں پر کوئی اکا دکا بہن بیٹی پڑھا کرتی تھی، اب جو ہے وہ بہت سی تعداد ہماری بہن بیٹیوں کی پڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والی نسل جو ہے وہ بہت باشعور ہوگی اور بہت پڑھی لکھی ہوگی۔ مگر میں سوچتا ہوں اسی حوالے سے کہ جب یہ بہن بیٹیاں پڑھ لیتی ہیں، پھر ان کے رشتے ناتوں کی باری آتی ہے تو پھر وہاں پر بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگر ماں باپ نے محنت کی ہے، ان کو پڑھایا لکھایا ہے، ان کو ہنرمند بنایا ہے، تو جب رشتے ناتے کی باری آتی ہے، دیکھنے والے کیا کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے ان سے روٹیوں پر ABC تھوڑی لکھوانی ہے، ہم نے ڈگریز کو کیا کرنا ہے، ہم نے پڑھائی کو کیا کرنا ہے۔ یعنی جو رشتے دیکھنے والوں کا فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ رنگ سفید ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ اس کو اتنا کمال ہونا چاہیے کہ وہ سسرال میں موجود ایک ایک چیز کو سمجھ سکے اور سسرال کے 6 7 8 10 لوگوں کو سبھی کو سیٹسفائی کر سکے۔ ہمارے ہاں ایک بیٹی کے رشتے کی بات چلی، اس نے بڑی محنت کی تھی، وہ پڑھی لکھی تھی اور بڑی اچھی وہ ٹیچر بھی تھی۔ اب ہوا کیا کہ رشتہ دیکھنے کے لیے جب آئے تو وہ جو لڑکے کی ماں تھی اس نے کہا جی بالکل یہی الفاظ، آپ یقین کیجئے کہ ہم نے کون سا جی روٹیوں پہ ABC لکھوانی ہے، آپ ہمیں اس کی تعلیم کے بارے مت بتائیے۔ اس واقعے کے تقریباً 6 ماہ کے بعد ایک اور رشتہ آیا اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ اتنی پڑھی لکھی بیٹی کا ہمارے گھر میں بہو بن کے آنا ہمارے خاندان کے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ کاش ہمارا سارا معاشرہ اسی طرح کا ہو جائے کہ ہم ظاہری صورت سے ہٹ کر ہم بہن بیٹیوں کی محنت کی قدر کریں، ہم ان کی تعلیم کی قدر کریں اور ان کے ہنر کو داد دیں۔ خدا بھی اس کام سے خوش ہوگا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں اور سنیں تلاوت کلام پاک۔ خداوند کی حمد کرو اے میری جان، خداوند کی حمد کر، میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے لا تبدیل کلام پاک کے لیے جو ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے لیے برکت کا سبب بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ سنتے ہیں حمدیہ گیت۔ رحم عطا کر مجھ کو خدایا، رحم عطا کر مجھ کو خدایا، تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، رحم عطا کر مجھ کو خدایا۔ تو ہی نے الہی
نے مٹی سے مجھ کو بنایا، تو ہی نے مٹی سے مجھ کو بنایا. تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، فہم عطا کر مجھ کو خدایا. تیرے کلام پر ہے میرا بھروسہ. تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، فہم عطا کر مجھ کو خدایا. شفقت سے تیری تسلی ہو ویسے، وعدہ کیا تو نے بندے سے جیسے، شفقت سے تیری تسلی ہو ویسے. مجھ پر تو ہو تیری رحمت کا سایہ، مجھ پر تو ہو تیری رحمت کا سایہ. مجھ کو خدایا. ایسا تو کر اے خداوند میرا دل، تیرے قواعد کی جانب ہو مائل. ایسا تو کر اے خداوند میرا دل، تیرے قواعد کی جانب ہو مائل. تاکہ کبھی نہ ہوں میں شرمندہ، تاکہ کبھی نہ ہوں میں شرمندہ. تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، فہم عطا کر مجھ کو خدایا، فہم عطا کر مجھ کو. حمدیہ گیت ہم نے سن لیا جناب، اور ابھی میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط. اسد مراد صاحب بلیدہ ضلع کیچ سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے، لکھا ہے وعلیکم السلام جوشوا صاحب، آج میں راہ زندگی کے 20 اور 21 مارچ کے پروگرام کو سن رہا تھا. کلام مقدس سنا، حمدیہ گیت سنا، اور میسیجز کے دوستوں کے گلدستے بھی بہت اچھے تھے. قدرت کے کرشمے سنا، بہت اچھا لگا. شکریہ جناب، آپ کا میسج کرنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے. ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز، بڑے پیارے اور بڑی اچھی شخصیت کے مالک پروفیسر عبد الحمید مجروح صاحب، انہوں نے خط لکھا ہے. اس خط میں انہوں نے معذرت کی ہے اس حوالے سے کہ وہ ہمارے ہاں نہیں آ پائے تھے فیصل آباد میں. مجبوری انہوں نے یہ بتائی ہے کہ انہوں نے چھٹی بھی لے لی تھی، لیکن اچانک انہیں کال آئی تھی دفتر سے کہ بھائی کل 11 بجے میٹنگ ہے، آپ کو لازمی پہنچنا ہے. تو مجروح بھائی ہم سمجھ سکتے ہیں، ظاہر ہے سرکاری نوکری ہے،
तो बहुत से मामलात जो हैं वो हमारी तवक्को से हट के हो जाते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा और हम खुश हैं कि आप हमारे भाई हैं। राजा कासिम चक झुमरा से वॉइस मैसेज कर रहे हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम राह जिंदगी की टीम, क्या हाल है? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं जनाब। आप कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत सबक आमूज था। फिर 20 और 21 मार्च के प्रोग्राम के हवाले से आपने बात की है कि जोशुआ साहिब की मेजबानी में सुना, प्रोग्राम अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को मिला, शुक्रिया। अमजद खान बहावल नगर से लिखते हैं आदाब अर्ज। प्रोग्राम राह जिंदगी मैडम उज़मा यूनुस की प्यार भरी आवाज में समात फरमाया। प्रोग्राम के आगाज में बहुत अच्छी बातें की गईं। प्रोग्राम में कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत भी सुना, दिल को राहत और सुकून मिला। इसी तरह से लिसनर्स के मैसेजेस सुने हैं, वो भी सुनकर अच्छा लगा। अब्दुल गफूर कैसर साहिब का मैसेज है, लिखते हैं जोशुआ जी की आवाज में 20 मार्च का पेश करदा प्रोग्राम बहुत अच्छा था। इब्तदाई गुफ्तगू बहुत अच्छी थी। फिर उन्होंने कहा असल में मेरे हमजुल्फ की फौतगी हो गई थी, इस वजह से खत तहरीर नहीं कर सका। अब्दुल गफूर कैसर साहिब, आप रेगुलर लिखते हैं, हमें कभी हो जाता है किसी हादसे की वजह से, कोई बात नहीं है। आपका ये मैसेज भी हमें उसी तरह से काबिल कबूल है जैसे कि खत। और आपके हमजुल्फ की फैमिली के लिए बहुत सी दुआएं, नेक ख्वाहिशात के खुदावंद ताला उनको तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान अता फरमाए। सलामत भट्टी साहिब नारोवाल से वॉइस मैसेज किया, हम खैरियत से हैं, आप कैसे हैं? जी हम भी ठीक ठाक हैं। लिखते हैं मैं बहुत पुराना आपका लिसनर हूँ, आपको खत भी लिखता रहा हूँ, खत का जवाब भी मिलता रहा है और अभी भी खत का जवाब मिल गया है, शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। फिर से आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसी तरह से आप हमें मैसेजेस करते रहिए। अजहर पठान साहिब सिंध से ताल्लुक है जनाब का, वॉइस मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रोग्राम बड़े खूबसूरत होते हैं, सबक आमूज होते हैं और मालूमाती होते हैं, शुक्रिया जनाब। इब्तिसाम फतेह हां साहिब मैसेज करते हैं, मैंने प्रोग्राम से सीखा कि अपने हमेशा अपने होते हैं, जो बुरे वक्त में भी काम आते हैं वो अपने ही होते हैं। और दूसरा ये कि चोरी करना जुर्म भी है और इसका नुकसान भी है, जिस्मानी जिंदगी में भी और रूहानी जिंदगी में भी। गुलाम सरवर बुलोच साहिब मदीना मुनव्वरा में मुकीम है, बड़े अच्छे से हमें खत लिखते हैं। अभी उन्होंने वॉइस मैसेज किया, बेशक मैं मैसेजेस कम कर रहा हूं, लेकिन मैं राह जिंदगी बाकायदगी से सुन रहा हूं। कहते हैं जोशुआ साहिब की क्या बात है, कमाल कर देते हैं, अल्फाज चुन चुन कर पेश करते हैं, मेरा सलाम। आदिल मुश्ताक बहुत अच्छे मेजबान हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज है, इनके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, इनको भी मेरा सलाम। उज़मा यूनुस बहुत अच्छी खूबसूरत आवाज है, बड़ी मेहनत करती हैं, प्रोग्राम कमाल और खूबसूरत होते हैं, शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं। मियां नदीम साहिब हैं चक नंबर 142 घड़तल चक झुमरा से, कहते हैं मेरी तरफ से राह जिंदगी की तमाम टीम को सलाम, आज का प्रोग्राम सुना बहुत अच्छा लगा, अल्लाह ताला राह जिंदगी की तमाम टीम को ऐसे ही काम करने की तौफीक अता फरमाए और सदा खुश रखे, आमीन, शुक्रिया जनाब। तो ये थे हमारे वो दोस्त जिन्होंने हमें मैसेजेस किए, खत लिखे जनाब। आप सबसे भी गुजारिश है कि हमें मैसेज करते रहिए, खत भी लिखते रहिए। प्रोग्राम में खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल करने के लिए 0333 4825 यानी 0333 48 25 963 और व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए 0305 3377 310। हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद के नाम से और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है जनाब। हमें सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और फीडबैक देते रहिए। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ें, सुने कुदरत के करिश्मे। इंसान की जिंदगी का दारोमदार उसमें पाए जाने वाले खून पर है, तो आज हम कुदरत के करिश्मे में इंसानी खून के बारे में बात करेंगे। खुदा ने इंसान को जिंदा रखने के लिए उसमें खून को रखा और उसी खून में इंसान की जान भी रखी है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर इंसान में से खून खत्म हो जाए तो वो मर जाता है। जब हजरत मूसा को खुदा ने शरीयत दी तो उसमें उन्हें खून को खाने या पीने से मना किया गया, क्योंकि खून में इंसान की जान होती है और अगर इंसानी जिस्म में खून की कमी हो जाए
तो इंसान को काफी मुश्किल यहाँ तक कि मौत का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन खुदा ने इंसान को पेश आने वाली हर एक मुश्किल से निकलने के लिए हल भी रखा हुआ है। हम खून का अतिया देकर भी किसी की जान बचा सकते हैं। खून कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है और इंसान के लिए तोहफा जिंदगी भी है। अब खून के अतिये के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे जिस्म से या तो खून कम हो जाएगा या फिर हम बहुत कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 14 जून को खून का अतिया देने वालों का आलमी दिन मनाया गया। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाने का मकसद इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए खून के अतिये की अहमियत को उजागर करना और डोनर्स को खराजे तहसीन पेश करना था। ब्लड डोनर डे लोगों को इस बात की आगाही भी देता है कि ब्लड बैंकों में अपने खून के अतियात जमा करवाएं। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए ये अतिया ऐन इबादत है। खून इंसानी जिंदगी की अलामत है और आधी लीटर बोतल से 4 कीमती इंसानी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। एक सेहतमंद बालिग इंसान बआसानी खून का अतिया दे सकता है। खून के अतिये का मकसद इंसानी जिंदगी को बचाना होता है। आमतौर पर देखा जाए तो लोग समझते हैं कि खून का अतिया देने से वो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। एक सेहतमंद इंसान हर 3 महीने में खून का अतिया दे सकता है। और अब जहाँ पर खून का अतिया देने की बात है तो मैं आपको बताती चलूं कि हर इंसान भी खून देने का अहल नहीं है। इसके लिए भी कुछ शरायत हैं, जैसा कि खून का अतिया देने के लिए सेहतमंद होना जरूरी है, डोनर किसी भी संगीन बीमारी से 2-4 ना हो, खून का अतिया देने वाले की उम्र 18 साल से जायद हो, वजन 50 किलोग्राम या इससे ज्यादा हो और खून देने वाला माजी में भी किसी बीमारी में मुब्तला ना रहा हो और इसके साथ साथ उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो। और खून का अतिया देने वाले और अतिया लेने वाले दोनों के ब्लड ग्रुप्स का एक जैसा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि किसी भी संगीन सूरत हाल से बचा जा सके। अस्पतालों के ब्लड बैंक में खून का अतिया लेने से पहले इन तमाम तर बताई गई शरायत को परखा जाता है और इन शरायत पर पूरा उतरने वालों ही से खून का अतिया लिया जाता है। खून के अतिया देने से तकरीबन 3 घंटे कबल सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर खून का अतिया मौसम गर्मा में किया जा रहा हो तो 1 दिन कबल पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा खून का अतिया देने से 3 घंटे कबल कम से कम 3 गिलास पानी या जूस पी लेना बहुत ही मुफीद साबित होता है। अतिया खून के कोई भी नुकसानात नहीं हैं और अगर आप सेहतमंद हैं तो इसके आपकी सेहत पर मस्बत असरात मुरतब होते हैं। हमारे मुल्क में इससे मुतालिक आगाही बहुत कम है, जबकि जो लोग किसी की जान बचाने में मददगार होते हैं उनका नया खून बनता है जो पतला होता है और हार्ट अटैक और फालिज से महफूज रखता है। इसके अलावा अतिया खून एक पुल भी है जिंदगी और मौत के दरमियान, जिस पर चलकर किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है। अतिया खून न सिर्फ दूसरों की जान बचाता है बल्कि डोनर को भी सेहतमंद रखता है। जो लोग खून का अतिया देते हैं वो नफ्सियाती तौर पर भी काफी मुतमईन रहते हैं, क्योंकि ये एहसास उन्हें बहुत सुकून देता है कि उनकी वजह से किसी इंसान की जिंदगी बच गई है। खून देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खून का कोई भी नेमुल बदल दुनिया की किसी भी मार्केट में मौजूद नहीं है। एक खास मिकदार में अगर खून बह जाए या किसी बीमारी की वजह से अगर खून निस्बतन कम बने तो इंसानी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक हो जाता है। ऐसे में सिर्फ एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है और उसका दिया हुआ खून दूसरे की जिंदगी बचा सकता है। रोजाना लाखों की तादाद में ऑपरेशंस होते हैं जिनमें बहुत सारा खून जाया हो जाता है और दीगर बहुत से हालात जैसा कि रोड एक्सीडेंट्स, बम धमाके, गोली लगने, लड़ाई झगड़े के दौरान भी बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं और खून का बेशतर हिस्सा बह जाता है। ऐसे नाजुक हालात में बाहर से खून का अतिया देना पड़ता है ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। कैंसर के इलाज, गुर्दों के मरीजों के डायलिसिस यानी खून साफ करने के अमल के दौरान भी दौरान खून की जरूरत होती है। और अगर बात की जाए थैलेसीमिया के मर्ज की तो इसमें मुब्तला बच्चों को खून की अशद जरूरत होती है। इस बीमारी में इनके जिस्म में खून बनाने की सलाहियत की कमी की वजह से बचपन में ही खून की जरूरत पड़ती है और अक्सर बच्चों को 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन के बाद खून की जरूरत होती है। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक थैलेसीमिया का शिकार बच्चों को ता जिंदगी खून चाहिए होता है, वरना इनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। इसके अलावा बच्चों की पैदाइश के वक्त अक्सर औरतें कमजोर होती हैं
ان کا ہیموگلوبن لیول کم ہو جاتا ہے، جس کے سبب سے انہیں خون لگانا پڑتا ہے، یا بچہ اگر آپریشن سے پیدا ہو تو بھی بہت سارا خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم باقاعدگی سے عطیہ خون رضاکارانہ طور پر دیں اور قیمتی جانوں کو بچائیں، لیکن یاد رکھیں کہ خالی یا فوری بھرے پیٹ سے کبھی خون نہ دیں۔ خون دینے کا عمل 10 سے 15 منٹ تک مکمل ہو جاتا ہے، اور خون دینے کے بعد 1 گلاس جوس، دودھ یا ORS کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ 3 ماہ سے پہلے کبھی بھی خون کا عطیہ مت دیں۔ خون دینے کے بعد زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں، نارمل حالات میں جیسا کھانا کھاتے ہیں ویسا ہی کھانا کھائیں۔ ایک صحت مند انسان رضاکارانہ طور پر سال میں آسانی سے 3 مرتبہ خون دے سکتا ہے۔ خون دینے والے بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا دیا ہوا خون کسی کی زندگی کا چراغ گل ہونے سے بچا سکتا ہے۔ خون واقعی قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ اگر ہمارا خون صاف رہے، اس کی گردش ٹھیک رہے تو ہم صحت مند رہتے ہیں، ہمارا چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے، کھلا ہوا لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے خون صاف رکھنا ہے، خون کو ٹھیک رکھنا ہے، ایسے ہی اپنی روح کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، تاکہ ہمارا باطن بھی ایسے ہی اچھا اور خوبصورت رہے۔ بلا تاخیر میں آپ کو آگے لے کر چلوں گا اور ہم سنیں گے سلسلہ حادثات سے بچاؤ۔ پروگرام حادثات سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ ماہرانہ رائے کے لیے موجود ہیں جناب سیف القہار صاحب، اور آج ہم ان سے بات کریں گے گاڑیوں کے حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا تدابیر کرنی چاہیے۔ سیف صاحب، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ گاڑی کی ٹینکی فل کرانے کے بعد کین میں یا کسی اور چیز میں پیٹرول یا ڈیزل اپنے پاس جو ہے وہ گاڑی میں محفوظ رکھ لیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو تھوڑا سا فرق سمجھ لیں کہ پیٹرول اور ڈیزل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پیٹرول جو ہے یہ اس میں ایویپوریشن ہوتی رہتی ہے، بخارات بنتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کو فوراً آگ لگ جاتی ہے۔ ڈیزل کو اگر آپ اس کو آگ لگانے کی کوشش کریں تو وہ ڈائریکٹ اس کو آگ نہیں لگتی، کیونکہ اس کی ایویپوریشن نہیں ہوتی۔ ایون مٹی کا تیل ہے، اس کے اندر بھی اگر آپ ماچس کی تیلی جلا کر پھینک دیں تو اسے آگ نہیں لگے گی۔ اب یہ بیسیکلی ان کی تھیوری میں فرق ہے تھوڑا سا۔ پیٹرول میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اکثر کیونکہ ویپوریشن ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ ایک اسمیل ہوتی ہے، تو یہ فضا میں پھیل جاتا ہے، اور اکثر اگر یہ تھوڑا سا یعنی گہرا ہو جائے گا، یعنی کہ جہاں زیادہ بخار آتا ہے تو وہاں پر ہوا کے اندر آگ لگنے کا چانس بھی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ہماری اکثر دیکھا ہوگا گاڑیوں میں جب پیٹرول ڈلواتے ہیں نا، تو وہ پیٹرول کی اسمیل آتی ہے بہت زیادہ، تو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ لیکیج ہو رہی ہے۔ وہ لیکیج ہونے کی وجہ سے اسمیل کا مطلب ہے وہ بخارات ہیں جو پھیل گئے ہیں۔ تو بخارات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہلکی مقدار میں تو ہیں، لیکن وہ ان کی جو بخارات کے اندر جو ہلکا سا لیکوڈ قطروں کی صورت میں موجود ہے پیٹرول کا، وہ ہماری سیٹ پہ، ہمارے جسم پہ، کپڑوں پہ، چیزوں پہ وہ بیٹھتا رہتا ہے۔ اور بعض اوقات اگر یہ زیادہ ہو گیا اور کسی وجہ سے کسی سگریٹ پیتے ہوئے یا کسی نے کوئی لائٹر جلا دیا یا کوئی اس کے اندر گاڑی کے اندر سپارکنگ بہت ساری ہو رہی ہوتی ہے جگہوں پہ، تو وہ سپارکنگ ہوئی ہے تو وہ بعض اوقات یہ بھی آگ لگنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ آگ، جیسے میں نے پہلے CNG میں لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ آگ بہت زیادہ لگ گئی کہ وہ سمجھ نہیں آئی، اسی طرح اس کے پیچھے بھی وجوہات ہوتی ہے۔ لہٰذا پہلے تو یہ ہے کہ جب گاڑی میں اسمیل آئے پیٹرول ڈلواتے وقت یا عام حالات میں پیٹرول کی اسمیل آتی ہے تو آپ کو فوراً طور پر اسے سیفٹی رولز کے مطابق سارے کام چھوڑ کر آپ کو پہلے اس کو حل کروانا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کوشچن یہ پوچھا کہ جب گاڑیوں میں لوگ اپنے لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ہم پیٹرول ڈلوا رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک آٹو بلاک سسٹم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں آٹو فل سسٹم بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے اس نے اندر ڈالا ہے وہ اس کا جو نوزل ہے، تو جب پیٹرول بھر جائے گا، پیٹرول اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے، اس کے اوپر نا ایک وہ تار سی لگی ہوتی ہے، وہ تار جو اس کے اندر کرنٹ ہوتا ہے ہلکا سا، بہت معمولی سا، وہ کرنٹ جیسے ہی وہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے فوراً وہ ٹک آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیٹرول بھر گیا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہماری وجہ سے یا جو ہمارا دوسرا بندہ جو پیٹرول ڈالنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو مینولی فل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ وہ اسے باہر نکال کے پھر تھوڑا سا اور ڈالتا ہے، پھر تھوڑا سا اور ڈالتا ہے، وہ کرتے 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 ٹینکی کو اینڈ تک لے آتا ہے۔
اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہماری گاڑی چل رہی ہے ہیٹ اپ ہوتی ہے، کیونکہ گاڑی کا انجن چلے گا تو ہیٹ اپ تو ہونا ہی ہے اس نے، اور یہ ہیٹ اپ تو چلے ہیٹ وہاں سے دور ہوتی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے گاڑی ویسے گرمی ہے، گرم موسم ہے، دھوپ بہت تیز ہے، تو اس سے جب وہ پیٹرول ہے اس میں ویپوریشن کا عمل بڑھتا ہے تو اندر جگہ کوئی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ بھی اکثر بلاسٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن یہ بلاسٹ کوئی بم کی طرح نہیں ہوتا، یہ عام طور پہ ٹینکی جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے نیچے سے. لیکن اگر وہ ٹینکی لیک ہو گئی ہے، تھوڑی سی پھٹی ہے، تھوڑی سی لیک ہوئی ہے، پیٹرول نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا نا اکثر گاڑی چلتے ہوئے پیٹرول لیکیج ہو جاتی ہے. اس کی دو وجوہات ہوتی ہے، یا تو کوئی گاڑی ہماری کسی ایسی چیز پتھر وغیرہ کے اوپر سے گزری ہے کہ وہ جو ہے پتھر وہ ٹینکی کے ساتھ ٹکرا گیا، ایک یہ وجہ لیکیج کی ہو سکتی ہے. دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی ناقص فٹنگ تھی، ٹھیک ہے، فٹنگ میں کوئی جو اس کی کوئی ربڑ لگی ہے، کوئی سسٹم لگا ہے، کوئی کیبل لگی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، کوئی پائپ لگا ہے وہ لیکیج ہو گئی ہے. یا پھر ایک چوتھی وجہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ فل کر لینا، یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے. کیونکہ جب انجن میں پیٹرول جا رہا ہوتا ہے تو وہ سٹارٹنگ پہ بعض اوقات انجن میں اگر فالٹ ہو تو تھوڑا سا بیک مارتا ہے، یعنی کہ پیٹرول پیچھے کو بھی آتا ہے، آگے کو بھی جاتا ہے، وہ بھی ایک پریشر، لیکن وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن زیادہ پریشر گرمی کی وجہ سے، ہیٹ کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا فلنگ کرواتے وقت یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ جس وقت جو ہماری مشین ہے وہ کہہ دے کہ ٹک آواز آ جائے، بند آ جائے، تو دوبارہ اس کو منع کر دیں، اسے کہیں کہ آٹو فل میں ڈالیں، مینول فل نہ کرے، یعنی کہ وہ بار بار اس کے اوپر نہ ڈالیں، جہاں پہلی دفعہ ٹک ہو گیا وہیں پہ بند کر دیں. کیونکہ آخر جنہوں نے یہ بنایا ہے انہوں نے اس کے انجینئرنگ سسٹم بنائے ہیں، انجینئرنگ کنٹرولز بنائے ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر لمبے سفر پہ جاتے ہوئے نا پیٹرول ایک ٹینکی میں، کین میں، چھوٹی سی میں یا کسی چیز میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں. اگر نارمل چلتا رہے تو یہ کوئی حادثہ کا سبب نہیں بنتا، لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، اگر حادثہ ہو گیا ہے، خدا نخواستہ ہو گیا، گاڑی ٹکر ہو گئی ہے، کچھ چیز ہو گئی ہے، تو وہ کین بھی صاف ہے، اس کو بھی جھٹکا لگے گا. جھٹکا لگنے سے یا پریشر باز کا تو وہ جو ہے وہ پریس ہو جاتی ہے کین، کوئی کسی بھی حالت میں وہ پیٹرول جو وہاں سے لیک ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ابھی ایک نا ہمارے حادثہ ہوا تھا ایک لاہور کے اندر، بچوں کی وین جا رہی تھی، ٹور پہ جا رہے تھے، تو انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا کین، تو وہ اس کا جب حادثہ ہوا، ٹکر ہوئی ہے کسی چیز کے ساتھ، تو وہ کین جو ہے وہ پھٹ گئی ہے. کین پھٹنے سے وہ پیٹرول جو ہے وہ اس کے اندر پھیل گیا. تو ٹکر ہونے سے، کوئی بھی حادثہ ہونے سے اکثر آگ لگنے کا چانس ہوتا ہے، کیونکہ رگڑ بھی پیدا ہوتی ہے نا. تو وہ جیسے ہی رگڑ پڑی ہے، وہ آگ لگی ہے، تو وہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ تقریباً 12-13 بچے تھے، جن میں سے شاید صرف 2-4 کو بچانے والی ٹیچر جو خود مر گئی، لیکن وہ 2-4 بچوں کو باہر پھینک دیا اس نے. لیکن یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ پیٹرول پھیل گیا تھا اس گاڑی کے اندر. تو یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، کبھی بھی ایسے پیٹرول کو خاص طور پر اس طرح سے ریزرو کنڈیشن میں آگے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم گاڑی کو چلاتے ہیں، گاڑی لے کر جاتے ہیں، تو اس میں ریزرو پیٹرول رکھنا، یعنی بیرونی ذرائع سے کین کے ذریعے اس میں پیٹرول رکھنا، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو بہت شکریہ سیف صاحب، آپ نے خوبصورت باتیں سیفٹی کے تعلق سے ہمارے سامعین کے ساتھ بانٹی. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. یقیناً ہمیں حادثات سے محفوظ رہنا ہے. پروگرام کے آغاز میں جو بات کر رہا تھا، لازمی اس پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے. اگر ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم نے اپنے دوسرے عزیزوں کو بھی یہ باتیں بتانی ہیں، سمجھانی ہیں، یہاں تک کہ وہ ان باتوں پر عمل کرنے لگیں. ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی ان بیٹیوں کو جو اتنی پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہ تعلیم حاصل کر بھی لیتی ہیں اور اچھے عہدے پر بھی پہنچ جاتی ہیں. ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی ان بہن بیٹیوں کو بھی جن کے گھر میں کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو وہ نکلتی ہیں روزگار کمانے کے لیے، اور بڑے باعزت طریقے سے وہ روزگار کماتی ہیں. وہ فیکٹریز میں کام کر کے بھی اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتی ہیں. آئیے ہم دعا کریں، خدا قادر مطلق سبھی لسنرز کو بڑی برکت دے. میری دعا ہے کہ سب کے کام کاج میں تو ان کا ہادی و مددگار ہو. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو صحت عطا کر، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دے. تیری منت کرتا ہوں ہم سب پر اپنا رحمت والا ہاتھ ہمیشہ رکھنا، یسوع مسیح کے نام سے، آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.